جب حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس بچے کے چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو چوما اور زاروں قطار رونے لگے۔ ام البنین نے گھبرا کر پوچھا تو شیر خدا نے بھیگی آنکھوں سے فرمایا، اے ام البنین، مجھے کربلا کا وہ خونی دن نظر آ رہا ہے جب میرے اس بیٹے کے یہ دونوں بازو میرے حسین کی خاطر کاٹ دیے جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، عباس نے ہوش سنبھالا تو ان کی آنکھوں نے سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا تھا وہ امام حسین کا تھا۔ عباس نے کبھی بھی امام حسین کو برابری کے درجے میں بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ سر جھکا کر آقا یا سیدی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ حسین کے سائے کی طرح چلتے تھے۔ پھر 61 ہجری کا وہ ہولناک سال آ گیا جب امام حسین نے یزید جیسے فاسق اور ظالم حکمران کی بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ اس پورے طویل، کٹھن اور پر اسرار سفر میں حضرت عباس ایک ننگی شمشیر لیے خیموں کے گرد پہرا دیتے تھے۔ خیموں میں موجود پردہ دار بیویوں کو یہ اطمینان تھا کہ جب تک ہاشمی شیر زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خیموں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ 2 محرم کو کربلا کے ویران صحرا میں خیمے لگ گئے۔ سورج کی تپش سے زمین آگ اگل رہی تھی اور پھر 7 محرم کا وہ دن آ گیا جس نے تاریخ انسانیت کے ماتھے پر شرمندگی کا ایک ایسا داغ لگایا جو کبھی نہیں دھل سکتا۔ کوفہ کے سفاک گورنر ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات پر ہزاروں تیر اندازوں کا ایک آہنی پہرا بٹھا دیا گیا اور خیمہ حسینی میں پانی کا جانا مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ بچوں کے ہونٹوں پر ایک ہی آواز تھی، العطش۔ العطش کی دردناک صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ یزیدی لشکر کی ایک سوچی سمجھی نفسیاتی جنگ تھی تاکہ آل رسول کو پیاس کے ذریعے توڑ کر بیعت پر مجبور کیا جا سکے، مگر وہ جاہل یہ نہیں جانتے تھے کہ جن کی مائیں انہیں موت کی لوریاں دے کر سلاتی ہوں وہ پانی کے چند گھونٹوں کے لیے حق کا سودا کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر وہ تاریخ کی باری رات آئی، شب عاشور۔ یزیدی لشکر کا ایک خبیث اور شقی القلب سردار شمر خیمہ حسینی کے قریب آیا، پکارا، کہاں ہے عباس؟ اور اس کے بھائی امام حسین نے فرمایا، اے عباس، اس کی آواز کا جواب دو۔ جناب عباس باہر آئے تو شمر نے کہا، اے عباس، میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کی غیرت نے جوش مارا۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم حسین کے قدموں میں کٹ کر مر جانا تو قبول کر سکتے ہیں مگر یزید کی غلامی کا طوق کبھی گلے نہیں ڈال سکتے۔ پھر 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی۔ دوپہر ڈلنے تک تمام اصحاب اور بنی ہاشم قربان ہو چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین کے پاس جناب عباس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اے امام، مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، اگر جانا ہے تو جنگ نہ کرو بلکہ ان پیاسے بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ جناب عباس نے صرف ایک سوکھا و مشکیزہ کندھے پر ڈالا اور فرات کی طرف رخ کیا۔ جناب عباس دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جب دریا تک پہنچے تو 3 دن کی پیاس، سامنے ٹھنڈا پانی۔ آپ نے ایک چلو بھرا اور اسے ہونٹوں کے قریب لائے، مگر اچانک آپ کو پیاسی سکینہ یاد آ گئی اور اپنے آقا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے پانی واپس دریا میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے کہا، اے نفس عباس، حسین کے بعد تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ مشکیزہ بھر کر آپ واپس پلٹے اور جو بھی سامنے آتا جناب عباس اسے واصل جہنم کر رہے تھے۔ جب شمر نے دیکھا تو کہا، اگر یہ پانی خیمے کے اندر چلا گیا تو ہم کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکیں گے۔ جناب عباس جنگ کر رہے تھے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے تھے کہ ایک یزیدی نے
کھجور کے درخت کی اوٹ میں جناب عباس کے دائیں بازو پر تیر چلایا۔ آپ کا دایاں بازو زخمی ہو گیا، پھر بائیں بازو پر چلایا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، دایاں بازو بھی کٹ گیا۔ جناب عباس نے آپ نے مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا۔ آخرکار ایک ظالم نے گرز سر پر مارا اور آپ گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ جب وہ گھوڑے کی بلند پیٹھ سے زمین پر گرے تو وہ عباس جس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، زمین پر گرتے وقت اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے۔ آپ کا سینہ سیدھا کربلا کی گرم ریت پر لگا۔ زندگی میں پہلی بار جناب عباس نے مدد کے لیے اپنے آقا کو پکارا، امام علی مقام امام حسین کو پکارا، اے میرے بھائی میری خبر لیجئے۔ جب امام حسین قریب پہنچے تو جناب عباس نے عرض کی، میری لاش کو خیموں میں مت لے کر جانا، مجھے شرم آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اور یوں یہ عظیم وفادار اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ جناب عباس کی یہ کہانی محض جنگ کی داستان نہیں، یہ وفا اثار کی وہ معراج ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ عباس نے دنیا کو بتا دیا، جب کسی مقصد سے سچی محبت کی جائے تو بازو کٹ جانا اور پانی کا چھن جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج یزید کا نام غالی ہے اور عباس کا نام وفا کا استعارہ ہے۔